پاکستان میں تیل کے کنویں، بڑی کامیابی۔ اربوں کی طرح ہر پاکستانی امیر ہوگا، پروجیکٹ پر کام شروع۔ ملکی سطح پر خام تیل کی پیداوار بڑھائی جائے گی، درآمدات میں کمی ہوگی، مہنگائی کا خاتمہ ہوگا۔ پرانے کنووں سے ٹیکنالوجی کے ذریعے پیداوار بڑھانے کا عمل جاری۔ بڑی کامیابی سے خام تیل کی سالانہ پیداوار 4 گنا بڑھ گئی ہے۔ تیل گیس کی پیداوار بڑھانے کا OGDCL کا مشن تیز تر کیا جا رہا ہے۔ ملکی معیشت کے لیے بڑی کامیابی کے ساتھ پاکستانیوں کا بھی کیا فائدہ ہوگا، دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ 24 ڈیجیٹل پر۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہر معلوماتی ویڈیوز اور خصوصی انٹرویوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک فوری پہنچ سکے۔ تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے پر ایک اور سنگ میل طے کر لیا گیا ہے۔ تیل کے کنووں پر کام شروع ہو گیا ہے۔ تیل کے کنووں پر الیکٹریکل پمپس نصب کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو بتائیں کہ اس سے کون سی بڑی کامیابی حاصل ہو رہی ہے، آپ کو یہ باخبر کرتے چلیں کہ تیل کے کنویں جنگلات، کھیتوں اور رہائشی علاقوں سمیت متعدد مقامات پر پائے جا سکتے ہیں۔ پرانے کنووں سے ٹیکنالوجی کے ذریعے پیداوار بڑھانے کا عمل بھی جاری ہے۔ ملکی سطح پر خام تیل کی پیداوار بڑھانے کے لیے OGDCL کی جانب سے پروجیکٹ پر کام شروع کیا گیا۔ 2023 میں تیل کے بند اور کم پیداوار والے کنووں پر الیکٹریکل پمپس نصب کیے گئے تھے۔ اس سے بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور خام تیل کی سالانہ پیداوار 4 گنا بڑھ گئی ہے۔ راجیان آئل فیلڈ کے کنویں نمبر 5 میں الیکٹریکل پمپ نصب کیے گئے۔ پرانے کنووں میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے کا OGDCL کا مشن تیز تر کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں OGDCL نے چکوال میں راجیان آئل فیلڈ کے کنویں میں پمپ نصب کیے۔ پیداوار میں بہتری کے لیے عالمی معیار کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ ممکن ہو پایا، جو ایک اہم سنگ میل ہے۔ راجیان آئل فیلڈ میں 2016 سے اوسطاً روزانہ کی پیداوار 3500 بیرل تھی، جبکہ کل پیداوار 32,000 بیرل یومیہ تھی، جو اب بڑھ کر 37,000 بیرل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ دوسری جانب گیس کی کل پیداوار 800 ملین مکعب فٹ سے بڑھ کر 820 ملین مکعب فٹ تک جا پہنچی ہے اور LPG 780 میٹرک ٹن یومیہ سے 815 میٹرک ٹن یومیہ تک پہنچی۔ کمپنی نے سال 2028 تک خام تیل کی پیداوار کو 50,000 بیرل یومیہ اور گیس کو 1,000 ملین مکعب فٹ تک لے جانے کا ہدف طے کر رکھا ہے۔ تکنیکی ماہرین کا کہنا ہے کہ خام تیل کی مد میں حاصل ہونے والی حالیہ کامیابی مستقبل قریب میں نہ صرف درآمدات میں کمی لائے گی، بلکہ ملکی معیشت کے لیے بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکے گی اور اربوں کی طرح پاکستانی بھی امیر ہو سکیں گے۔ کیونکہ آج سے ٹھیک 80 سال پہلے مارچ 1938 میں سعودی بدو خمیس بن رمضان نے امریکی پیٹرولیم جیولوجسٹ ماہر ارضیات میکس کو سعودی عرب میں تیل کے پہلے کنووں کی دریافت میں مدد دی تھی۔ یہ کنواں اب دمام نمبر 7 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میکس کو سعودی عرب میں تجارتی پیمانے پر تیل کی دریافت کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، لیکن اس دریافت میں خمیس کا بڑا کردار تھا۔ وہ صحرا پیمائی کے ماہر تھے۔ وہ ستاروں کی چال کی مدد سے اپنا راستہ ڈھونڈ نکالتے تھے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ تیل کی تلاش کے لیے بہتر جگہ کہاں ہو سکتی ہے۔ اسٹیکنی عربین آئل کمپنی کے 1936 سے 1950 تک چیف جیولوجسٹ رہے تھے۔ یہ کمپنی اب آرامکو کے نام سے معروف ہے۔ انہوں نے امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے 1921 میں جیولوجی میں گریجویشن ڈگری حاصل کی تھی۔ وہ سعودی عرب آنے سے قبل کیلیفورنیا، الاسکا، کینیڈا، کولمبیا اور نیوزی لینڈ میں تیل کی تلاش کے منصوبوں پر کام کر چکے تھے۔ ان کا 1952 میں انتقال ہوا تھا۔ سعودی حکومت نے 1933 میں امریکی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا کو ملک میں تیل کی تلاش کی اجازت دی تھی۔ اسی نے بعد میں سعودی عرب میں کیلیفورنیا عربین اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کے نام سے اپنی ذیلی کمپنی قائم کی تھی۔
اس نے سعودی عرب کے مشرقی علاقے کے امیر یعنی گورنر عبداللہ بن جلوائی سے یہ درخواست کی تھی کہ اس کے ماہرین ارضیات کی رہنمائی کے لیے ماہر صحرائی رہبر مہیا کیے جائیں۔ اس پر خمیس بن رمضان کو ماہرین ارضیات کی رہنمائی پر مامور کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے قبیلے اجمان کے ساتھ صحرا میں مقیم تھے۔ انہوں نے 1934 میں اس کمپنی کے لیے کام شروع کیا تھا۔ 4 مارچ 1938 کو میکس اور خمیس رمضان تیل کا پہلا کنواں دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اسی کو بعد میں دمام کا نام دیا گیا۔ امریکی ماہرین رمضان کی ذہانت و فطانت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ انہوں نے جب تیل کی تلاش میں مدد دی تھی تو تب جی پی ایس اور تیل اور گیس کو نکالنے کے لیے جدید آلات کا وجود تک نہیں تھا۔ امریکی جیولوجسٹ تھامس برگر اپنی کتاب آؤٹ ان دا بلیو میں لکھتے ہیں کہ ہم جب کنویں سے واپس مڑے تو خمیس نے بتایا کہ وہ پہلے کبھی ادھر نہیں آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر یہ معاملہ تھا تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ تیل کا کنواں یہیں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کوئی 12 میل دور ریت کی پہاڑیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا آپ نے اس پہاڑی کو وہاں دیکھا تھا؟ ایک روز میں ایک ٹیلے پر تھا تو مجھے ایک شخص نے بتایا کہ عین العبد اس طرف ریت کے ایک اور ٹیلے کی جانب ہے۔ یہ بہت آسان ہے۔ آپ کو کسی نے کوئی 15 میل دور ریت کے ٹیلے کی نشاندہی کی، پھر آپ چند سال کے بعد دوبارہ اسی جگہ پر آتے ہیں اور مخالف سمت سے آتے ہوئے اس ٹیلے کو شناخت کر لیتے ہیں، اور اس طرح یقینی طور پر کوئی بھی جان سکتا ہے کہ کنواں کہاں واقع تھا۔ ارامکو پون صدی سے زیادہ عرصے کے بعد بھی خمیس بن رمضان کو نہیں بھولی، اور اس نے گزشتہ سال اپنے ایک آئل ٹینکر کو ان کے نام سے موسوم کیا تھا۔ ارامکو نے پہلے بھی ابن رمضان کے نام کو فراموش نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کی مہارت اور خدمات کے اعتراف میں 1974 میں اپنے تیل کے سب سے پہلے کنویں کا نام ان سے منسوب کر دیا تھا۔ تیل کا یہ کنواں مشرقی صوبے میں دریافت ہوا تھا اور یہیں سے سب سے پہلے تیل نکالا گیا تھا۔ ابن رمضان ان مشہور رہبروں میں سے ایک تھے جن کی مہارت اور تجربے کو ماہرین ارضیات نے سعودی عرب میں تیل کی تلاش، ڈرلنگ، کھدائی اور تیل نکالنے کے وقت بھی سراہا تھا۔ وہ پہلے رہبر تھے جنہیں سعودی حکومت نے تیل کی تلاش کی ذمہ داری سونپی تھی۔